جو ہے محترم حافظ عمار طارق سے بعد میں سنیں گے انشاءاللہ قاری صاحب کے کہنے، اور ابھی درس قرآن استاد محترم فضیلت الشیخ پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت پیدا فرمائے، اللہ صحت والی عافیت والی لمبی زندگی اللہ ان کو نصیب فرمائے۔ درس قرآن ارشاد فرماتے ہیں فضیلت الشیخ پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے کافروں کو ایک چیلنج دیا ہے۔ مکہ کے کافروں کا یہ کہنا تھا یہ قرآن پاک اللہ نے نازل نہیں کیا، بلکہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصنیف کیا، خود بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے کافروں کو، منکروں کو یہ ایک چیلنج دیا، اگر تمہیں شک ہے یہ قرآن اللہ نے نازل نہیں کیا تو پورا قرآن میں نہیں کہتا، ایک چھوٹی سی صورت انا اعطیناک الکوثر سمجھ لیں، ایک صورت تم بنا کے لے آؤ، قرآن کے مقابلے میں ایک صورت لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ یہ پہلے کر سکیں، آئندہ بھی نہیں کر سکیں گے، اور آج بھی یہ چیلنج موجود ہے۔ یہ قرآن پاک وہ چیز ہے کہ جس شخص کے ساتھ قرآن پاک کا تعلق قائم ہو جائے، مثلا کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے تو کہتے ہیں قاری ہے، حفظ کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں حافظ ہے، کوئی تفسیر لکھتا ہے تو کہتے ہیں مفسر ہے۔ چلیں یہ باتیں تو بہت دور کی ہیں نا، میں ایک چھوٹی سی آپ کو بتاؤں کہ قرآن پاک کی عظمت کیا ہے۔ ایک کپڑا ہے، بازار سے لے آتے ہیں، چلو لے آئے، میں اپنے جوتے صاف کروں گا، میں کمرہ صاف کروں گا، لے آتے ہیں کپڑا۔ لیکن اگر یہ کپڑا جو بازار سے خریدا ہے اس کا ہم قرآن کا جزدان بنا لیں، قرآن کا غلاف بنا لیں، تو کیا دنیا میں آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی آدمی قرآن کے جزدان کے ساتھ بوٹ صاف کرے؟ تصور بھی نہیں ہے، تصور بھی نہیں ہے۔ بھئی کپڑا ہی ہے نا وہ، لیکن اب کپڑا نہیں ہے وہ، اس کا کس کے ساتھ تعلق جڑ گیا؟ قرآن پاک کے ساتھ۔ راتیں تو بہت ہیں نا، نیو ایئر نائٹ منائی ہے نا، پہلی رات وہ بھی نائٹ ہی ہے،
لیکن ایک نائٹ کا ذکر اللہ نے بھی کیا، انا انزلناہ، وہ بھی ایک نائٹ ہے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ جس رات قرآن نازل ہوا وہ رات قدر والی بن گئی۔ کہتے ہیں کہ بیت المعمور ہے آسمان پہ، جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، ہزاروں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جس فرشتے نے ایک دفعہ طواف کر لیا اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی قیامت تک۔ کتنے فرشتے ہوں گے اندازہ ہی نہیں۔ لیکن جو فرشتہ قرآن لے کے آیا اس کا درجہ سب سے ہوگا جبریل امین قرار پا گیا۔ گویا قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ لگ جائے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اس کی قسمت سنور جاتی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے اسپیشل مقرر کیے ہیں۔ ایک تو نا فرشتے یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے ادھر بیٹھے ہیں، کوئی آسمان پہ ہیں، کچھ فرشتے اللہ نے دنیا میں بھیجے ہوئے ہیں اور وہ بے شمار ہیں۔ ان کو یہ حکم دیا ہے کہ تم جہاں دیکھو کہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں وہاں چلے جاؤ اور ان کو اپنے حصار میں لے لو، ان کے اوپر چھا جاؤ۔ پھر ان کے اوپر ایک سکینت نازل ہوتی ہے، سکینت۔ فرشتے گھوم رہے ہیں، گھومتے گھومتے ان کو کسی گھر میں کسی جگہ لوگ قرآن پڑھتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں۔ یہ فرشتے سب کو آوازیں دیتے ہیں، بھئی آ جاؤ آ جاؤ، جس کام کے لیے ہم آئے تھے تلاش کر رہے تھے وہ مل گئے ہیں، یہ دیکھو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پھر وہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ جس کام کے لیے تم نے بھیجا تھا وہ ہم کر رہے ہیں، بچے لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، ہم نے تیری برکتیں، تیرا نام، تیرا کرم ان کے اوپر نازل کیا تھا۔ بیٹا آپ میرے پاس آ جاؤ، وہ اینکو والا، آپ میرے پاس آ جاؤ۔ پتہ کیوں بلایا میں نے اس کو؟ آپ کو پتہ ہے؟ بیٹھ جائیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ میرا ایکس شاگرد ہے، جو ہوتا ہے نا ایکس، یہ میرا ایکس شاگرد ہے۔ تو جناب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے تم نے بھیجا تھا ہم گئے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، ہم نے تیری برکتیں، تیری رحمتیں، تیرا کرم، سکینت ان پر نازل کی ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر ایک کام اور کرو، جتنے لوگ قرآن پڑھ رہے تھے سب کے گناہ معاف کر کے ان کو جنت میں نام لکھ دو۔ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ، 2 منٹ، 1 منٹ، وہ سارے لوگ نا قرآن پڑھنے نہیں آئے تھے، ایک آدمی کوئی قرآن پڑھنے آیا ہی نہیں تھا، وہ نا ویسے ہی چلتے ہوئے اس کو اپنا ذاتی کام تھا، کسی کام سے گزر رہا تھا، بیٹھ گیا، ویسے قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا وہ۔ تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کی مجلس ایسی ہے کہ جو یہاں بیٹھ گیا اس کی نیت قرآن سننے کی نہیں تھی، اس کے گناہ بھی معاف کر کے جنت میں داخل کر دو۔ ہؤلاء القوم، قرآن پڑھنے والے ایسے لوگ ہیں، لا یشقا جلیسوں، جس کا ان کے ساتھ ٹچ ہو گئے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا، وہ بھی سعادت مند ہو جاتا۔ اور کس قدر خوش نصیب ہیں وہ بچے کہ جو 2 سال 3 سال مسجد میں بیٹھتے ہیں اور مسجد کے بیٹھ کے پھر قرآن یاد کرتے ہیں اور پھر قاری صاحب سے سبق بھی لیتے ہیں اور مار بھی کھاتے ہیں۔ مار کے بغیر تو سبق یاد نہیں نہ ہوتا۔ اب آپ ذرا غور کریں چند لمحے کے لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالی بعض قوموں کو ترقی عطا فرماتے ہیں اور بعض قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں قرآن کی وجہ سے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ مدینہ منورہ، میرا خیال آپ کے ماننا والا تو بہت ہے، یہ جو محلہ، اس محلے کا کیا نام ہے؟ نہیں، چھوٹا کوئی اور نام رکھ لیں، مسجد عباد الرحمان ہے نا، تو کل مسجد عباد الرحمان کے ارد گرد جو بنے، اتنے بھی لوگ نہیں تھے مدینہ میں، چند لوگ، پوری دنیا میں کوئی مدینہ کو جانتا بھی نہیں تھا لیکن یہ لوگ جب انہوں نے قرآن پڑھا پوری دنیا کے اوپر غالب آ گئے۔ آج ہم نے قرآن چھوڑا، قرآن کے احکام چھوڑے، قرآن پر عمل چھوڑا، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف نمازی نہ رہے، حجازی نہ رہے۔ آج ضرورت اس بات کی تھی، علامہ اقبال نے کہا وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب مجھے بتائیں کہ مدینہ منورہ میں تو ایک آدمی تلاوت کرتا ہے تو آسمان سے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کیا نام بتایا میں نے؟ اسید بن، یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے ڈیرے میں رات کو قرآن پڑھ رہا تھا، ڈیرے میں، اور میرے ساتھ میرا چھوٹا بچہ یحییٰ، وہ بھی میرے ساتھ لیٹا ہوا تھا، ادھر میں پڑھ رہا تھا، وہ بیٹھا ہوا، اور ساتھ ہی میں نے گھوڑا باندھا ہوا تھا جہاد کے لیے۔ پرانے زمانے کے جو لوگ تھے نا مسلمان، وہ دن کو گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے جہاد کرتے تھے اور رات کو قیام کرتے تھے۔ آج ہم دن کو حلوہ کھاتے رہتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں، وہ اور تھے۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ تو میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، نماز پڑھنی شروع کر دی، اچانک میرے گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیا، میں ڈر گیا میرے بچے کو یہ مارے نہ، ٹانگ نہ مارے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، وہ گھوڑا بھی رک گیا۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے پھر قرآن شروع کیا، وہ میں نے اوپر دیکھا گھوڑا کیوں بدلا، اوپر لائٹیں چل گئیں، لائٹیں ہی لائٹیں، لائٹیں ہی لائٹیں، اور نیچے آ رہی تھی، گھوڑا بھٹک رہا تھا لائٹوں کو دیکھ کر۔ میں نے کہا مسئلہ نہیں سمجھ آ رہی کیا ہے۔ کہتے میں نے بند کر دیا قرآن پڑھنا۔ صبح میں نبی علیہ السلام کے پاس چلا گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ رات یہ واقعہ ہوا۔ فرمایا اے حذیر، اسید، تو قرآن پڑھتا ہی رہتا، اگر تو صبح تک پڑھتا رہتا مدینے کے سارے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے، فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو شفا قرار دیا، لقد جاءتکم موعظۃ من ربکم، آگے کیا وشفاء لما فی الصدور،
اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے، نصیحت آئی ہے اور شفا ہے۔ اچھا، اگر مجھے سمجھ نہیں آتی، اگر آپ کو سعودی عرب سے عربی میں لیٹر آ جائے آپ میں سے کسی کو، تو آپ نے اللہ ویزا آ گیا سعودی عرب کا، آپ نے وہ کاغذ لے کے بھاگنا تھا، یار کوئی عربی والا جانتا ہے، مول صاحب قاری صاحب آپ کو عربی آتی ہے، دیکھو سعودی عرب سے ایک عربی میں لیٹر ہے، کوئی ویزا تو نہیں آ گیا، بھاگیں گے نا؟ یا امریکہ سے لیٹر آ جائے انگلش میں، یار یہ قرآن بھی ایک لیٹر آیا، اس کے لیے ہم کیوں نہیں بھاگتے، اس میں کیا لکھا ہے؟ تو قرآن جو دل کے اندر بیماریاں ہیں اس کی شفا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر کسی کو ملیریا ہو جائے، ٹائیفائڈ ہو جائے یا ہیضہ ہو جائے، کیا آئے، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، کوئی ٹیبلٹ دے گا، کوئی سیرپ دے گا، کوئی ٹیکہ لگائے گا، کوئی ڈرپ لگائے گا۔ اگر کسی کے اندر کینہ ہے، حسد ہے، کوئی میڈیکل سٹور سے دوائی ملتی ہے، میں کوئی ٹیکہ لگوا لوں تو میرے اندر جو حسد اور کینہ ختم ہو جائے؟ اگر کوئی ہے ڈاکٹر تو بتائے گا، اس کے لیے قرآن پاک ہے، قرآن پاک۔ اور ایک بات اور سنیں، جو میرا اور آپ کا جسم ہے یہ دو چیزوں سے بنا ہے، ایک میرا جسم ہے اور ایک میری روح ہے، روح۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا جسم موٹا ہو جائے، میرے جتنا نہ ہو لیکن تھوڑا بہت ہو جائے، طاقتور ہوں، تو انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے، ہمارا جسم کس سے بنا ہے؟ اور روح کہاں سے آئی ہے؟ اللہ سے۔ اب ذرا ایک مسئلہ سمجھا دوں آپ، اگر آپ جسم کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو مٹی سے بنی ہوئی چیزیں کھائیں، سیب کھائیں، یہ اگتا ہے، شکرکندی کھا لیں، آلو کھا لیں، زمین سے جو چیزیں آتی ہیں، کیونکہ ہمارا جسم مٹی سے بنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ روحانی طور پہ مضبوط ہو جائیں، اس کے لیے سیب کھانے سے آپ روحانی طور پہ مضبوط نہیں ہوں گے، روح آسمان سے آئی ہے، روح آسمان سے، آسمانی کتاب پڑھیں گے تو آپ روحانی طور پہ مضبوط ہوں گے اور بیماریاں ختم ہوں گی۔ لیکن ایک بات ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے لیکن قرآن کے فوائد وہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہے، پڑھا بھی تھوڑا بہت جا رہا ہے۔ اگر میں آج پوچھ ہی لوں کہ آج جمعہ تھا، کس کس نے سورہ کہف پڑھی ہے، میں نہیں پوچھوں گا، میں تو آپ سمجھ لیں کہ پوچھنے لگے ہیں ہاتھ کھڑانے کا، تو حال برا ہی ہوگا کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہو، وہ کہہ دے نہیں مول صاحب وہ تو حدیث کہتے ہیں ضعیف ہے، مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، ضعیف نہیں ہے، قابل عمل ہے۔ تو اب ہم قرآن نہیں پڑھتے مہینہ مہینہ، تو اللہ کا ایک قانون سن لیں، اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ جس آدمی نے قرآن سے منہ موڑا، فإن له معیشة ضنکا،
معیشت انسان کا کوئی ترجمہ سنا سکتا ہے؟ کسی کو آتا ہو؟ قاری صاحب کے علاوہ؟ معیشت تنگ اور منڈے اور جامع سے فیاض منڈے محتشم ہے تنگ معیشت، یہی ترجمہ کرتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ یہ تو تفسیر ہم نے کی ہے نا. نبی علیہ السلام نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ نبی علیہ السلام کی ایک صحیح حدیث ہے کہ معیشت انسان کا مراد عذاب قبر ہے. صحیح حدیث نبی علیہ السلام کی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ معیشت انسان کا سے مراد عذاب قبر ہے. وناشر عذاب قبر، اور قیامت کے دن اندھیرا ہوگا. قیامت میں کئی مرحلے آئیں گے. ایک مرحلہ آئے گا سورج قریب آ جائے گا، پھر ایک مرحلہ آئے گا اندھیرا ہو جائے گا. وَنُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، نیک لوگوں کے آگے ان کا نور بھاگ رہا ہوگا. جو قرآن نہیں پڑھتے اللہ ان کی آنکھیں نکال لے گا اور ہم اس کو اندھا کریں گے. وہ ٹھوڈے کھائے گا، گرے گا، ادھر گر رہا ادھر. پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا ربی لما حشرتنی اعمیٰ، مجھے تو نے اندھا کیوں کیا؟ اللہ کہے گا سن لو، تو قرآن نہیں پڑھتا تھا. اب فیصلہ میں نے بھی کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے. جو یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اندھا ہوں وہ قرآن نہ پڑھیں، اور جو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہماری آنکھیں ہوں وہ قرآن پڑھیں. اس بچے نے جس کے اعزاز میں آج ہم بیٹھے ہیں، عمار، حفظ کیا ہے. بہت بڑی سعادت ہے. 30 سپارے بہت بڑی سعادت ہے. انشاءاللہ دعا ہے اور امید ہے کہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ یہ قرآن